بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی آواز کا پردہ جو نیٹ پر نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، جو آج کل کے دور میں نیٹ پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں آواز سے زیادہ عورت خود کا بناؤ سنگار دکھا رہی ہے۔ جہاں تک آواز کے پردے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے اور جمیع المسلمین یعنی سب عورتوں سے یہی خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویوں اور سب عورتوں، فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں اپنی بات میں بات کرتے ہوئے نرمی، لوچ اور لچک کا انداز اختیار نہ کرو۔ جس طرح ہم سبزی والے سے سبزی لے سکتے ہیں، کپڑے والے سے کپڑا لے سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابیات تھی وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب بھی کیا کرتی تھی۔ تو چاروں مسلک جو ہے فقہ حنفی جو ہے اس میں بھی عورت کی آواز جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، اور آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن اگر آواز میں نرمی ہوگی، لچک ہوگی، گنگناہٹ ہوگی، گانے کا انداز ہوگا، یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس میں حد سے زیادہ جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو امام ابن عابدین شامی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بات سنتے تھے اور جواب دیتے تھے۔ فقہ مالکی میں بھی یہی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ امام قرطبی تفسیر القرطبی میں فرماتے ہیں درست بات یہی ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، اور فقہ شافی میں بھی یہی ہے، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ امام نووی شرح مسلم جلد 14 صفحہ 148 میں لکھتے ہیں کہ عورت کی آواز جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ تو فقہ اہل حدیث اس میں بھی ابن عباس کا فتویٰ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ پردہ نہیں۔ فقہ حنبلی میں بھی یہی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، کیونکہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ اب پردہ کس چیز کا ہے کہ جب عورت گنگنائے یا عورت نعت پڑھے، جس طرح آج کل ہے نا طریقہ جس میں عورتیں بن سنور کر اسٹیج پر بیٹھ کر نعتیں پڑھتی ہیں، نعرے لگواتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں عورت واز کر سکتی ہے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ صحابہ کرام سے خطاب کیا کرتی تھی، ان کو پڑھایا کرتی تھی، ان کو سکھایا کرتی تھی، اس میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن عورت مردوں کی محفل میں تنہا بیٹھ کر ان کو واز نہیں کر سکتی، پردے میں موجود ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جو ہے وہ فتنے کا ایک ایک دروازہ بند کیا ہے، لیکن اگر کلی طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت دین کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اور چاروں مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ صرف لچک، لوچ، نرمی، گنگناہٹ، موسیقی اور غنا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔